رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال المکرم میں، کس مہینے میں 6 روزے رکھے، وہ سمجھے میں نے سارا سال روزے کے ساتھ گزار دیا، میں نے سارا سال روزے کے ساتھ گزار دیا ہے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ نے پھر صحابہ کو کہا، میں تمہیں حساب کر کے بتا سکتا ہوں، میں تمہیں حساب کر کے بتا سکتا ہوں۔ رمضان کے 30 روزے، رمضان مبارک کے ہم نے پورے مہینے کے رکھے ہیں، خواہ وہ 30 کا ہو جائے 29 کا ہو جائے، آگے رب جانے رب کا محبوب جنہوں نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے ہم مکلف ہی اسی اعتبار سے ہے نا، جب چاند نظر آ جائے پھر روزہ رکھنا حرام ہے۔ یکم شوال المکرم عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بھلے بندہ نفلی روزہ ہی رکھے۔ کسی نے منت مانی ہو نا میرا فلاں کام ہو جائے میں عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا، تب بھی روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ فرمایا عید کے دن تمہارے کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ معاملات کے دن ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے نشان۔ تو عید کے دن روزہ رکھنے کی، خواہ یہ عید ہو یا بڑی عید ہو، بلکہ بڑی عید میں 10، 11 اور 12 اور 13 4 دن، وہ ایک عید الفطر، یہ 5 دن ہے پورے سال میں، ان میں روزہ رکھنے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، روزہ رکھنے کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلام نے کہا، دیکھو 1 مہینے کے روزے ہو گئے رمضان المبارک کے، اور اوپر تم نے رکھ لیے 6 روزے، ٹوٹل ہو گئے 36۔ پھر قرآن پڑھا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہا دیکھو رب قرآن میں فرما رہا ہے جو 1 نیکی لائے ہم اس کے برابر کی 10 نیکی ادا فرماتے ہیں۔ فرمایا پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب مل گیا، پورے سال کے روزوں کا۔ اب مسلمان اس میں ایک خطا کرتے ہیں، مسلمانوں نے سمجھ لیا شاید شوال المکرم کے یہ روزے پے در پے ہی رکھنے پڑتے ہیں، یہ انہوں نے سمجھ لیا، اسلام نے نہیں کہا، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ اب انہوں نے کب سے شروع کرنے ہوتے ہیں؟ 2 تاریخ سے شروع، عید الفطر کے دوسرے دن ہی روزے۔ اب دوسرے دن مہمان آ رہے ہیں، آتے ہیں نہیں آتے، رشتہ دار آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، اب بندہ اچھا لگے گا، وہ کھانا کھا رہے ہیں ہم جی روزے سے، اور میرے بھائیوں بزرگوں یہ پورا مہینہ پڑا ہے، سرکار کے حدیث ہے شوال المکرم، پورے مہینے میں 6 روزے، اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ پے در پے رکھنے، ایک آپ نے 7 شوال کو رکھا، ایک آپ نے 10 شوال کو رکھا، ایک آپ نے 14 کو رکھا، ایک آپ نے 19 کو رکھا، ایک 22 کو رکھا، ایک 25 کو رکھا، سرکار کی حدیث پہ عمل ہو گیا۔ یہ لوگوں کے اندر بہت بڑی خطا ہے، لوگوں کے اندر بہت بڑی خطا ہے کہ ہم شریعت پوچھتے ہیں نہیں، اپنی جیسے چلا آ رہا ہے سسٹم بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے ماہرین سے پوچھا جائے کہ اس بارے میں اصل شریعت کیا ہے۔ بلکہ بعض فقہائے اسلام نے، بعض فقہائے اسلام نے تو پے در پے شوال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، لگاتار روزے رکھنے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا ہے کہ تم پے در پے روزے نہ رکھو، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو، لیکن یہ کچھ فقہا، اگر کوئی پے در پے رکھے گا تو ہم اس پہ مکروہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بعض فقہا کا قول ہے، تمامی فقہا کا یہ قول نہیں ہے، بلکہ شریعت کو پسند یہ ہے کہ یہ روزے متفرق طور پہ رکھے جائیں، اگر کسی نے رکھنا ہے، اگر کسی نے، کیونکہ شریعت کی روشنی میں نفلی روزے ہیں، ان کو نہ بھی رکھیں تو گناہ گار بندہ نہیں ہوتا۔